بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا اس پہ پوری قوم نے اس کو کنڈیم کیا، بلکہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز، ووٹرز اور کارکن نے بھی اس کو کنڈیم کیا۔ لیکن کیا آپ 9 مئی کے واقعات کو بہانہ بنا کے پوری 70% عوام جو ہے 17 کروڑ 18 کروڑ سب کو جیل میں ڈالیں گے؟ 9 مئی کے واقعات کو بہانہ بنا کے کیا آپ الیکشن کو پھر چھوڑ دیں گے، الیکشن سے پھر فرار اختیار کریں گے؟ اگر آپ پورے ایک سال کو دیکھیں، پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے کتنے غیر آئینی اقدامات کیے اور بڑے بڑے کام ایسے کیے ہیں جو سارے غیر آئینی تھے۔ صرف ایک جماعت اور اس کے لیڈر کو دیوار سے لگانے کے لیے، اس کو کالعدم کرنے کے لیے، اس کو نااہل کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا۔ یہ الیکشن میں نہیں آنا چاہ رہے، یہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے، اس سب کچھ کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا۔ اور جو اس دن 9 مئی کو ہوا، وہ جو عمران خان کی گرفتاری تھی، اس دن جو کچھ ہوا وہ پری پلان تھا کہ کسی طرح اس جماعت کو کالعدم کیا جائے، اس لیے انہوں نے فوج کو انوالو کیا۔ حالانکہ اس وقت اس گرفتاری کے اندر فوج کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے بہت بڑی سازش کر کے وفاقی حکومت نے رینجر بھیج کر عوام اور فوج کو آپس میں آمنے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا تاکہ یہ دونوں دست و گریبان ہو جائیں اور ہم پتلی گلی سے نکل جائیں۔ یہ ہر ایک ادارہ، یہ اس ملک کی انٹیلیجنسیا دیکھ رہی ہے، ہم تو اس ملک میں نہیں ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ برابر ایک سال سے جس طرح انہوں نے آئین کی دھجیاں بکھیری ہیں پی ڈی ایم نے۔ صرف ایک بات کو دیکھ لیں آپ کہ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں، کتنے بہانے کیے گئے۔ الیکشن سے فرار کے لیے عدالت کی توہین کی گئی، سپریم کورٹ کی توہین کی گئی، اس کا مذاق اڑایا گیا، اس پہ حملے کیے گئے، اس کے 100 موٹو لینے کے اختیارات کو چیلنج کیا گیا، عدالتیں خاموش رہی۔ پھر انہوں نے نئی اختراع ایجاد کر لی، وہ یہ کہ پارلیمنٹ کی توہین ہو گئی ہے۔ حالانکہ اگر غیر جانبداری سے تحقیقات کی جاتی اس سائفر کی جس کی وجہ سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تھا، اگر سپریم کورٹ ہی اس کو دیکھ لیتی، یہ پوری کی پوری پارلیمنٹ ہی غیر آئینی قرار پائے گی، اس کی آئینی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے، اس کو کالعدم کرنے کے لیے اور اس کے لیڈر کو نااہل کرنے کے لیے، جس کے پیچھے 70% اس ملک کا ووٹ بینک ہے، اس خاطر سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ سب کام ہی غیر آئینی ہو رہے ہیں، عدالتوں کی توہینیں ہو رہی ہیں، آئین کی توہین ہو رہی ہے، آئین کو معطل کر دیا گیا ہے، آئینی بحران پیدا کر دیا گیا ہے۔ تمام صحافی چپ ہیں، اس پہ کوئی صحافی نہیں بول رہا۔ صبح سے لے کے شام تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا کا پورا سرکاری میڈیا بھی جانبدار ہو گیا ہے اور صرف پی ٹی آئی کو کالعدم کرنے کے بارے میں، پی ٹی آئی کو کنڈیم کرنے کے بارے میں، پی ٹی آئی کی مذمت کے علاوہ، پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی کرنے کے علاوہ، پی ٹی آئی کی مذمت کرنے کے علاوہ، پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی کرنے کے علاوہ، پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنے کے علاوہ، پی ٹی آئی کے لوگ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی خبروں کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عوام کیا جانور ہے؟ عوام بھیڑ بکریاں، عوام دیکھ رہے ہیں، عوام کے اندر شعور ہے۔ ان لوگوں کو شعور نہیں رہا، یہ 70 اور 80 کی سیاست کر رہے ہیں، یہ اب وہ دور ختم ہو چکا ہے، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے اندر مزید غصے کو، مزید اشتعال کو نہ بڑھایا جائے۔ یہ جو آپ نے گرفتاریاں شروع کر دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن یہی عوام ہیں جن کی ٹیکسز سے، جن کی محنت سے یہ ملک کی ادارے چل رہے ہیں۔ جو اسلحہ ہے، جو وردیاں ہیں، یہ جو عمارتیں ہیں، سب کی سب چیزیں جتنی بھی ہیں اس ملک کے عوام کی ہی ہیں۔ یہی ہے جو کمانے والے ہیں، یہی ہے جو اصل محنت کرنے والے ہیں، جن کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے، یہی لوگ ہیں۔ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر اکثریت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب لٹیرے، چور، گینگسٹر ہیں جنہوں نے اس ملک کے وسائل نچوڑے ہیں، ملک کے وسائل لوٹ کر یہ ملک سے باہر لے گئے ہیں۔ یہ اس ملک کے وفادار نہیں ہے، ملک کے وفادار یہ وہ عوام ہے جن کو آپ اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ ان عوام نے کسی کی جان نہیں لی، ان کے پاس گن نہیں تھی، ان کے پاس توپیں نہیں تھی، صرف ان سے یہ ہوگا توڑ پھوڑ ہوگی ان سے۔ تو آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ انٹیلیجنسیا ہیں، آپ کے سامنے چادر اور چادری کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ 4 دفعہ 5 دفعہ خواتین گرفتار ہو رہی ہیں، پارٹی ہیڈز ہیں، آپ نے ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا ہوا اور 4 دفعہ ان کی گرفتاری بھی ہو چکی ہوئی ہیں۔ یہ چیز عوام کے اندر اور اشتعال کو بڑھا رہی ہے، نفرت کو بڑھا رہی ہے، عوام اور فوج کے درمیان ایک خلیج پیدا کی جا رہی ہے، جان بوجھ کے کی جا رہی ہے، اور یہ پی ڈی ایم کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم نے بار بار عدالت کی توہین کی ہے، آئین کی توہین کی ہے، اس پہ کوئی نہیں بول رہا، اس پہ کوئی ان کو گرفتار نہیں کر رہا۔ صرف ان کے مولانا فضل الرحمان کے جو منافقت کے بادشاہ ہیں، خواجہ آصف ہیں، نواز شریف ہیں، مریم نواز ہے اور شہباز شریف کے علاوہ انہوں نے کتنی دفعہ فوج کے اوپر کیا کچھ غلیظ زبان استعمال نہیں کی۔ ایک شخص کے تو یہ الفاظ ہیں، ایک شخص نے، ایک پارٹی کے لیڈر نے تو یہ تک کہا کہ اسرائیل کے وظیفوں پہ پلنے والے جرنیل ہو، یہ ایک پارٹی کا لیڈر کہہ رہا ہے۔ عمران خان نے تو کچھ نہیں کہا۔ عمران خان نے کسی جرنیل کا نام لے کے ذاتی طور پہ آپس میں ڈسپیوٹ ہے، ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار زیادہ قرار دیا ہوگا۔ آج سے 6 سال پہلے خواجہ آصف کی 1 گھنٹے کی تقریر ہے جو فوج کے خلاف ہے پوری کی پوری۔ نواز شریف نے کیا کچھ نہیں کہا، مریم نواز نے کیا کچھ نہیں کہا، وہ توہین نہیں ہے کیا؟
اور عثمان پارک کو لال مسجد بنا دیا تھا انہوں نے. عوام دیکھ رہی ہے. عوام اس لیے گرفتار نہیں ہونے دے رہی تھی. انہوں نے اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے, انہوں نے اپنی دھاندلیوں کو چھپانے کے لیے, انہوں نے اپنے جو مرڈر کیے ہیں ان کو چھپانے کے لیے انہوں نے لوگوں کو مارا, انہوں نے اپنے ریکارڈ جلائے. انہوں نے اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے, منی لانڈرنگ کو چھپانے کے لیے انہوں نے ریکارڈ جلائے, لوگوں کو راستے سے ہٹایا. ان پہ الزامات نہیں ہے کیا؟ تو لیول پلینگ فیلڈ کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 1 سال کے اندر اندر اس پہ 150 مقدمات بن جاتے ہیں. اس کے باوجود کہ اس ملک کا وہ ہیرو ہے, وہ سیاست سے پہلے ہی اس ملک کا ہیرو ہے. وہ سیاست میں آنے سے پہلے ہی ویلفیئر کے اتنے کام کر چکا ہو اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے. قوم دیکھ رہی ہے, وہ لوٹنے والوں سے میں نہیں ہے, وہ منی لانڈر نہیں ہے, وہ مرڈر نہیں ہے. ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں, پورا میں احتجاج کریں. تو لو بابا ہو گیا, اس عوام سے غلطی ہوگی, یہ ختم ہو گئی بات. اب اس کو آڑ بنا کے آپ صبح سے شام تک یہی کام کریں گے آپ, اور ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑیں گے آپ عوام کے اوپر. عوام ہے تو اسمبلیاں ہیں, پارلیمنٹ ہے, یہ ملک ہے, تو عوام کے اوپر یہ تشدد ہوگا. عوام کو دیوار سے لگا دیں گے, عوام کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیں گے, تو آپ اس ملک میں بچے گا کیا؟ صرف یہ اشرافیہ. تو اصل اس ملک کے خیر خواہ, اس ملک کو چلانے والے بنانے والے یہ عوام ہیں جن کو ابھی جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. تو خدا را اس ملک کی انٹیلیجنس سے ہم کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گئی ہے, گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, لیکن ان کو کان پکڑ کے لے جائیں الیکشن کی طرف, اور یہی اس کا حل ہے. اور اسی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. تمام صحافی حضرات اس بات کو اٹھائیں, بھائی 9 مئی کو جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اب ہو گیا, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, آئندہ کے لیے وارننگ کر دیں, ان کو وارننگ دے دیں, آئندہ کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن سوالات تو بہت اٹھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو نامعلوم تھے, جنہوں نے یہ کارروائیاں کی ہیں, جنہوں نے اشتہار دلایا ہے, اور وہ لوگ جو ان کی حفاظت پہ مامور تھے اس دن کہاں چلے گئے تھے. سوالات تو بہت سارے ہیں, لیکن ان کا جواب کون دے گا؟ لہٰذا ایک ہی حل ہے کہ ان سب کو کان پکڑ کے الیکشن کی طرف لے جائیں, الیکشن کروائیں. اس وقت جو ملک کے اندر سیاسی بحران ہے, معاشی بحران ہے, اور عدم استحکام پیدا ہو گیا ہے, اور جو بدامنی پیدا ہو گئی ہے, ختم ہو جائے گی. ملک ایک دفعہ پھر ٹریک پہ آ جائے گا, اور بین الاقوامی ادارے ہیں ان کا بھی تھوڑا اعتماد بحال ہو جائے گا. عالمی برادری بھی دیکھ رہی ہے, ان کا اعتماد بھی بحال ہو جائے گا.